قافلہ رہ گیا دشت کربلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ مل سکا۔ واقعہ کربلا واقعی ایک بڑی دردناک داستان ہے۔ محرم شروع ہوتا ہے اور یہ داستان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سیرت اٹھا کر دیکھیں تو پوری سیرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزمائشوں کی چکی میں گزارے گئے اور مختلف امتحان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے، لیکن اپنے مشن کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نواسۂ رسول تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے۔ واقعہ کربلا کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ایک معتدل، ایک میانہ روی کا مذہب ہے، میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اس امت کو امت وسطیٰ یعنی درمیانے درجے کی جو ہے امت کہا گیا ہے، میانہ روی رکھتی ہے، درمیانی راہ چنتی ہے۔ تو اسلام میں کہیں بھی افراط و تفریط کا جو ہے وہ کانسیپٹس نہیں ہے، زیادتی و کمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اگر ہم بات کریں سب سے پہلی بات تو اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہم فقہنا فی الدین، کہ یا اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ بہت ضروری ہے۔ تو دین کو صحیح سمجھنا اور تمام جو تاریخی چیزیں ہیں ان کو سمجھنا اور واقعہ کربلا کو سمجھنا۔ اگر ہم واقعہ کربلا کو صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو سمجھنا ہوگا۔ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی بات کرتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس چیز کا میں نے حکم دیا اس چیز سے تجھے کس نے روکا؟ شیطان نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو بہتر ہوں، میں تو آگ سے بنایا ہوا ہوں اور یہ تو مٹی سے، تو اس کو میں سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے جواب دیا کہ تو مردود ہو جا، تو اس میری بارگاہ سے نکل جا، اور تو مردود ہے۔ تو آگے سے شیطان نے کیا کہا؟ آگے سے شیطان نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم۔ کیا کہا؟ مہلت مانگی اللہ سے کہ یا اللہ آپ مجھے مہلت دیں، میں کیا کروں گا؟ میں تیرے اور بندے کے درمیان چوکڑی مار کر بیٹھ جاؤں گا۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، اور اس نے کہا شیطان نے قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ان کے سیدھے راستے میں چوکڑی مار کر بیٹھ جاؤں گا۔ سورۃ الاعراف میں ہی اس نے یہ کہا کہ میں دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آؤں گا، اور شیطان اور میں جو ہوں وہ تیرے بندوں کو تجھ سے ملنے نہیں دوں گا۔ تو یہ وعدہ اور شیطان نے مہلت لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں جو تیرے راستے پر چلے گا تجھے تیرے ساتھ دوزخ میں بھر دوں گا اس کو۔ یہ سارے مکالمات ہوئے جنت میں، اور جنت میں سے نکالا گیا شیطان۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہر جگہ رہنے کو رکنے کو کہا سوائے ایک جگہ کے، ایک درخت کے، اور وہاں کہا کہ وہاں نہیں جانا، باقی ہر جگہ تمہاری ہے۔ اب شیطان نے تو پلاننگ کی ہوئی تھی، اس کی تو پلاننگ تھی، لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے اس کی، اور اس نے دوست بن کر حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو بہکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو ہے دونوں درخت کے پاس چلے گئے۔ اب جیسی درخت کے پاس گئے تو ویسی شرمندہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی وہ وجہ سامنے آ گئی، ان کی شرمگاہیں ان کے اوپر کھل گئیں، پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے منع نہیں کیا تھا اس جگہ جانے کو، اس پر روئے، گڑ گڑائے۔ حضرت حوا بھی بہت شرمندہ ہوئیں اور حضرت آدم علیہ السلام بھی بہت روئے
اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، یا رب اے ہمارے بنانے والے، اے ہمارے مالک. کتنی پیاری خوبصورت دعا یہ. اے ہمارے بنانے والے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی، ہم پر رحم نہیں کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو ہم نقصان میں رہ جائیں گے. اگر تو نے ہمیں رحم نہیں کیا تو ہم تو نقصان میں رہ جائیں گے. تو دونوں اسٹوریز سنائیں، دونوں یہ باتیں، دونوں واقعات جو ہے قرآن کا حصہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی. جبکہ شیطان سے بھی خطا ہوئی، لیکن شیطان کیا ہوا؟ ڈٹا رہا، سرکش بن گیا. تو میرے اور آپ کے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ اللہ نے پرفیکشن نہیں مانگی. اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن نہیں مانگی. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم زمین و آسمان گناہوں سے بھر دو اور پھر تم میری طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اپنی غلطی تسلیم کرو تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ ہمارے ابو الانبیاء ہیں اور ہمارے ابو البشر یعنی ہمارے جو ہے والد ہیں اور ہم ان کے اولاد ہیں، تو ان کی جو یہ خطا ہے یہ ہمارے لیے ایک راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پرفیکشن نہیں مانگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سرکش ہو جائے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو جب سے یہ کشمکش شروع ہوئی. کون سی کشمکش؟ حق اور باطل کی کشمکش. جو حق کا ساتھ دے گا، جو حق کے لیے ڈٹے گا، جو حق کے لیے کھڑا ہوگا، اور ایک باطل. حابیل اور قابیل کا جو قتل تھا وہ بھی جو ہے وہ حق اور باطل کی کشمکش تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس کے بعد صحابہ کرام، تبع تابعین، اور اب تک یہ حق اور باطل کی کشمکش چل رہی ہے. تو اگر ہم بات کریں کربلا کی، تو کربلا کا جو میسج ہے وہ سب سے پہلے کربلا میں بھی ہمیں 2-3 باتیں سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے. وہ یہ کہ صحابی انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے سب سے افضل لوگ صحابی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی. ایک جگہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر لے تب بھی میرے صحابہ کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا دے دی. اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ساری جو تمہید ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت کا جو درجہ ہے یہ تو کسی بھی طرح احترام کے قابل ہے ہمارے لیے. ہمیں ان کے لیے ان کو برا بھلا کہنے یا ان کو کچھ کہنے کے لیے جو ہے ہم بالکل بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا ان کو دے دی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تقاضا ہی نہیں کیا نا پرفیکٹ ہونے کا. دنیا میں انسان جتنے بھی انسان آئیں گے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے نا. تو اب ہم جب بات کرتے ہیں کربلا کی تو کربلا کے سینیریو میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو خلافت کی ذمہ داری تھی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آئی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا تھا، مشاورت کی تھی، اور سبھی اس بات پر ایگری تھے کہ حضرت ابو بکر، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو کل 17 نمازیں جو ہے وہ حضرت ابو بکر نے پڑھائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر کو کسی اور کو آنے ہی نہیں دیا سوائے حضرت ابو بکر کے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2 سال اور 3 مہینے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی. پھر اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہی جو خلافت تھی وہ دین اتنا ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا پھیل چکا تھا کہ 22 مربع میل تک جو ہے اسلامی حکومت کی حدود قائم تھی. 22 مربع میل تک، اور اس میں بہت ساری جو ہے وہ خدمات انجام دیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے. لیکن اگر ہم بات کریں حضرت عمر کے دور کی تو عرب، مکہ، مدینہ، طائف، یمن، عمان، بحرین، نجد، حجاز، دمشق، بیت المقدس، حمص، حلب، اردن، فلسطین، کوفہ، بصرہ، مدائن، موصل، ایران اور مصر اور لیبیا، ارمینیا، یعنی یہ سارے جو علاقے تھے وہ سارے فتح ہو چکے تھے، اور سب پر الگ الگ گورنر تھے، اور جو نظام تھا وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالتے تھے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال تقریباً انہوں نے جو ہے وہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی. اچھا، حضرت عثمان کے جو خلافت میں بہت سارے فتنے جو ہے پیدا ہونے لگے. اب یہ آپ اور مجھ سے سوال کریں اور ہم یہ لاجیکلی اگر اس بات کو دلیل کے ساتھ سوچیں تو کیوں فتنے آئے؟ فتنے اس لیے آئے کہ میں نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بتایا کہ شیطان نے کہا میں تو چوکڑی مار کر بیٹھوں گا اور میں آنے نہیں دوں گا تیرے بندوں کے پاس، تجھے آنے نہیں دوں گا. تو یہ جو شیطان نے پھر جب وسیع ہوئی سلطنت اور جب اسلام کی حدود بڑھیں تو پھر شیطان نے بھی اپنے سارے کام کیے اور اس نے بھی جو ہے وہ فتنے پیدا کیے. اور یہ فتنے حضرت عثمان کے دور جب حکومتیں بڑھیں تو شروع ہوئے. حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کو جب شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ، کچھ لوگ اختلاف کر رہے تھے اس میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینا ضروری ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ جو یہ فتنے وہ ختم ہوں اور منظم ایک ترتیب بنے، اور منظم انداز میں جب حکومتیں قائم ہوں تمام علاقوں کی، چونکہ اتنے سارے علاقوں کو جو ہے وہ سنبھالنا تھا، ان کو لیڈ کرنا تھا، تو اس کے لیے سب سے پہلے حکومت ضروری تھی تاکہ ان فتنوں کا خاتمہ ہو. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور انہی فتنوں میں گزرا، اور ان فتنوں کے نتیجے میں اور یہ جو اختلاف کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی اور جنگ صفین ہوئی، ان میں یہی اختلاف تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی موقف تھا. تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی شہادت انہوں نے صرف 4 سال جو ہے وہ اپنی خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور ان کو شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت علی کے بعد لوگوں کی رائے کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلافت کے درجے پر آئے. تو جب حضرت اچھا یہ جو ہے حضرت دیکھیں حضرت یہ بھی سمجھیں کہ یہ جو نظام تھا اس وقت وہ قبائلی نظام تو شروع سے چلا آ رہا تھا. تو اس میں قبیلے تھے جس میں شام تھا اور بنو امیہ کا تھا. تو بنو امیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بنو امیہ سے تھا. تو اس طرح سے یہ بات حضرت امیر معاویہ کا اختلاف ہو کہ پہلے ان کے قاتلوں کو قصاص لینا چاہیے، ان کے جنہوں نے ان کو شہید کیا ان کو قصاص پہلے لینا چاہیے. تو اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک اپنے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، پھر مستعفی ہوئے، انہوں نے استعفیٰ دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کیا گیا. تو یہ جو ہے ایک صلح کا ذریعہ بنے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ دی تھی
کہ میرا جو ہے میرا بیٹا جو ہے وہ سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو حضرت حسن کے بعد جو ہے وہ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک حکومت کی اور اس میں بہت بڑے بڑے کام کیے انہوں نے، جو ہے وہ ریاست میں استحکام پیدا کیا، نظام منظم کیا اور ڈاک کا نظام، مواصلاتی نظام کیا، سرحدوں کی حفاظت کی، اور کاتب وحی تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو پھر اب ہم آتے ہیں جو کربلا کا واقعہ تھا، وہ واقعہ یہی تھا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا یزید کو، اور بہت سارے لوگ اس پر اختلاف کرتے ہیں کہ یزید کو کیوں کیا۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس بات پر ہمیں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ کیوں کیا، بلکہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ صحابی جو ہے وہ سب سے افضل ہے، اور پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں لیکن میرے ایک صحابی کے برابر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات میں بحث کرنی بیکار ہے۔ پھر اس کے بعد یزید جب حکومت میں آیا تو بہت سارے لوگ اس کے حکومت میں اختلاف تھے، جس میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے لوگ تھے۔ اب یہاں آ گیا بیعت کا مسئلہ۔ اب بیعت کیا ہوتی ہے اصل میں؟ بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت وہ عہد ہوتا ہے جس کے تحت جو ہے انسان وہ عہد کرتا ہے، بیعت لے کر وہ عہد کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جس سے بیعت لے رہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارے گا۔ تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے کیسے بیعت لیتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جو ہے صحابی نہیں تھا، اور جو ہے وہ اس کو کوئی اس کے بارے میں مختلف جو علماء ہیں مختلف رائے دیتے ہیں، لیکن جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے حضرت امام حسین سے محبت واجب ہے، جبکہ یزید کے بارے میں احتیاط اور خاموشی اختیار کرنا ایک معتبر علمی موقف ہے۔ تو یزید کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے بات نہیں کرتے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ خطبہ جو وہ بھی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں بالکل صاف انداز میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پورا صاف انداز میں خطبہ دیا تھا، اور اس میں صاف انداز میں فرمایا تھا کہ جو شخص کسی ایسے حکمران کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال کر دے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، تو یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ شخص نہ اپنے قول سے اور نہ اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرے تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے بھی اسی ظالم حکمران کے ساتھ جہنم میں داخل کر دے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ جو ہے حق اور باطل کی ایک کشمکش کا ایک حصہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے، وہ چاہتے تو بڑے آرام سے یزید کی بیعت کر سکتے تھے، اور بلکہ وظیفہ ان کا اکرام ہوتا، ان کے بہت آرام دہ زندگی ان کی جو ہے وہ آرام دہ زندگی ان کا جو ہے استقبال کر رہی ہوتی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے حق کے لیے ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے کہ نہیں، کہ میں جو ہوں ایسے انسان سے کیسے بیعت لے سکتا ہوں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا ارادہ نہیں کیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ بہت عرصے تک تو بالکل وہ چھپ گئے، مکے میں جا کر روپوش ہو گئے۔ یزید نے بہت جگہ جو ہے ان کو ڈھونڈوایا لیکن وہ نہیں ملے۔ پھر اس کے بعد جب کوفہ والوں نے خط لکھے
بہت سارے خطوط مکے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے کہ ہم اب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو اسلامی نظام کے لیے اور اسلامی قیادت کے لیے اور حق کے بول بالے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ حالات کی خبر لے کر آئیں. تو مسلم بن عقیل نے اس بات کی تائید کی کہ لوگ آپ کے اوپر بیعت لینا چاہتے ہیں. تو یہ قافلہ جنگ کی نیت سے نہیں نکلا تھا بلکہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ نکلا تھا کہ وہاں پر جو ہے اہل کوفہ کے لوگ بیعت لیں گے. لیکن کیا ہوا، عبید اللہ بن زیاد جو کو گورنر بنا دیا یزید نے، اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے جو ہے وہ جنگ کے لیے 7 دن تک جو ہے پیاسا رکھا اہل بیت کو. اور یہ بڑا ایک المناک ایک داستان تھی، اور اس داستان میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں. وہ یہ کہ جھکے نہیں، بہت ساری مصیبتیں جھیلیں لیکن جھکے نہیں. اور کتنی دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور ان کو یہ پتہ تھا کہ وہ جو ہے شہید ہونے جا رہے ہیں لیکن جھکے نہیں. اور یہ بات، اور نماز بھی پڑھی، اس وقت نماز پڑھی جب کہ جو ہے وہ جنگ کے میدان میں نماز پڑھی، نماز کی مہلت بھی نہیں دی گئی. تو یہ بہت بڑا ظلم کا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں اسباب یہی ہے، یہی کشمکش اصل حق اور باطل کی. حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ، دونوں کا واقعہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو خطا کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے اور پھر اپنی اصلاح کرتا ہے، وہ دراصل رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف اور سیدھے راستے پر اپنے قدم جماتا ہے. اور جو شیطان کی طرح سرکشی کرتا ہے اور اپنے لیے جو ہے شر کا راستہ اپناتا ہے، تو وہ پھر ایک دن ناکام ہوتا ہے اور یزید کی طرح اور عبید اللہ بن زیاد کی طرح جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ حابیل بننا چاہتے ہیں یا قابل بننا چاہتے ہیں؟ معاف دینا چاہتے ہیں یا پھر بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا جھک جانا چاہتے ہیں، اپنی آرام دہ زندگی کو ہی جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم الہمنی رشدی وعصمنی من شر نفسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.